بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں ہے. کتاب المیراث میں مصنف صاحب نے فرمایا کہ موجبات المیراث بتائیں گے، یعنی کون سی چیزیں ہیں جو سبب بنتی ہیں میراث کی، ان کا ذکر ہو چکا. موانع میں سے 2 مانع کہیں یا 1.5 مانع کا ذکر ہو چکا. کفر مانع ہے میراث سے، البتہ جب مورث مسلمان ہو، اور اسی طریقے سے اگر وارث قاتل ہے تو وہ بھی مقتول کا وارث نہیں بنے گا. یہ قتل مانع ہے کس سے؟ میراث سے. قتل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. قتل عمدی مانع ہے، لیکن اگر قتل جو ہے کیا ہے، قتل خطئی ہے اور وہ بھی خطأ محض ہے، تو وہ مانع میراث نہیں ہوگا. اچھا، خطا والا قتل کیسے ہوتا ہے؟ مثلا آپ بندوق صاف کر رہے تھے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ بندوق میں کوئی گولی ہے، اور اس کو صاف کرتے تیل لگاتے ہوئے یہ وہ اچانک جو ہے کیا ہے اس میں کوئی گولی تھی، وہ چلی اور آپ کا بیٹا جو ہے کیا اس سے قتل ہو گیا. اب اس صورت میں اس بیٹے کے آپ وارث بنیں گے، لیکن قتل خطأ کی صورت میں مقتول کو دیت دینی پڑتی ہے. اور دیت کون دیتا ہے؟ قاتل. کیا یہ قاتل اس دیت میں بھی حصے دار ہوگا یا حصے دار نہیں ہوگا؟ اس میں لمبی چوڑی بحث ہے، جس کا نچوڑ تقریباً یہ نکالتے ہیں کہ قاتل دیت میں جو ہے کیا میراث کا حصے دار نہیں ہوگا، باقی دوسری ملکیت جو میت کی ہے اس میں حصے دار ہوگا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ قتل میں کوئی فرق نہیں کہ خود یہ قاتل ہو یا سبب قتل ہو. سبب قتل کی صورت میں بھی یہ عمدی میں وارث نہیں بنے گا، خطئی میں وارث بنے گا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ دیت میں جو وراث وارث بنتے ہیں، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں وہ وارث بنتے ہیں، یا ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں وہ بھی وارث بن سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ماں کی طرف سے جو وارث ہیں وہ دیت میں حصے دار نہیں ہوتے ہیں. اچھا، بیوی اور شوہر کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اگر کوئی مرد قتل ہو جائے اور اس کو دیت ملے تو بیوی اس کے دیت میں بھی حصے دار ہے، جیسے اور پراپرٹی میں حصے دار ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کا مرد دیت میں بھی حصے دار ہوگا، جیسے کہ بیوی کی اور ملکیت میں بھی وہ حصے دار بنتا ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب جو ہے کس کی، تو عبارت میں فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ قَتْلُهُ خَطَأً، اگر اس وارث کا قتل کرنا خطا والا ہو اور وہ بھی خطا محض ہو، یعنی اس کا ارادہ ہی نہیں تھا بندوق چلانے کا. ایک مرتبہ خطا محض نہیں ہوتی، خطا محض نہ ہونا اس کی کوئی مثال دیں. مثلا آپ نے گولی ہرن پہ چلائی، سامنے آپ کا بیٹا آ گیا، تو یہ جو ہے خطا ہے لیکن خطا محض نہیں ہے. تو منع من الدیت خاصۃ، اس وارث کو، اس قاتل کو صرف دیت سے جو ہے کہ منع کیا جائے گا، دیت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. علی اظہر الاقوال، جناب اقوال بہت سارے ہیں، ان میں سے سب سے جو واضح اور کلیئر قول ہے وہ یہی ہے، لأنہ جامع بین نصفین، اس لیے کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ دیت میں وارث نہیں ہوگا، اس میں 2 نصوص کو جمع کیا گیا ہے. ایک نص یہ کہتی ہے کہ قاتل مطلقاً وارث بنے گا، چاہے دیت ہو چاہے غیر دیت ہو، اور دوسری نص جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ دیت میں وارث نہیں بنے گا. تو اس لیے ہم نے اس طریقے سے یہ فتویٰ دی ہے. وَلِأَنَّ الدِّيَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ، اور دوسری دلیل اس بات کی کہ یہ دیت میں وارث کیوں نہیں بنے گا، کہتے ہیں دیت تو واجب ہے کس پر؟ اس قاتل پر ہو. دفعها الوارث، وہ دفع کرے گا دیت کس کی طرف؟ وارث کی طرف. للآیت، کیونکہ قرآن مجید کی آیت اس طریقے سے کہتی ہے کہ مسلمۃ الی اہلہا، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہا، یعنی وہ دیا حوالے کیا جائے گا الی اہلہ، اس مقتول کے اہل کی طرف.
ولا شیء من الموروث للقاتل یدفع الیہ، اور کوئی بھی موروث میں سے چیز نہیں ہے جو قاتل کو دی جائے ہو، والدفع الی نفسہ، اور اگر ہم یہ کہیں کہ خود دیا اس بندے کو دیا جائے، لا یعقل، یہ تو معقول نہیں ہے۔ خوب، وبہ صریحا روایت عامیت، اس کے بارے میں اہل سنت کی ایک صریح روایت ہے، بہتر ہے کہ میں وہ روایت بھی پڑھ دوں۔ ظاہراً وہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے جو 1337 میں چھپی تھی، جلد دوسرا ہے، اور کتاب الفرائض ہے، صفحہ 914 ہے، باب 8واں ہے، اور حدیث نمبر جو ہے 2736 ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قام یوم فتح مکہ، بتحقیق کہ رسول اکرم جس دن مکے کی فتح ہوئی تھی اس دن کھڑے ہوئے، فقال، تو آپ نے فرمایا، المرأۃ ترث من دیت زوجہا و مالہ، عورت اپنے شوہر کے دیت سے بھی وارث ہوگی، اس کے مال میں بھی وارث ہوگی، وہ اور شوہر یرث من دیتہا و مالہا، شوہر بھی اس کی دیت اور مال سے وارث ہوگا، ما لم یقتل احدہما صاحبہ، جب تک وہ ایک دوسرے کے قاتل نہیں ہوتے ہیں۔ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، جب جان بوجھ کر ان میں سے کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، لم یرث من دیتہ و مالہ شیئا، تو اس کی دیت اور مال میں سے وارث نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطًا، پہلے تھا عمد والی صورت، اگر خطاً قتل کرے، ورث من مالہ ولم یرث من دیتہ، تو اب یہ اہل سنت کی حدیث جو کہتی ہے کہ دیت میں وارث نہیں ہوگا، باقی دوسرے میں وارث ہوگا۔ وکیل، اور کہا گیا ہے، یمنع مطلقاً، اس قاتل خطائی کو منع کیا جائے گا مطلقاً، دیت سے بھی اور دوسرے اموال سے بھی، لروایت فضیل ابن یسار عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ فضیل ابن یسار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ وہ کیا روایت ہے؟ لا یرث الرجل الرجل، مرد مرد کا وارث نہیں بنے گا، اذا قتلہ، جب وہ وارث نے مورث کو قتل کیا ہو، وَإِنْ كَانَ خَطَأً، اگرچہ یہ قتل جو ہے کیا ہے، قتل خطئی کیوں نہ ہو۔ وکیل، اور دوسرا قول کیا کہتے ہیں، یرث مطلقہ، یہ قاتل وارث تو بنے گا مطلقہ، چاہے دیت ہو چاہے غیر دیت ہو، لصحیحت، بھائی ان کے پاس بھی روایت موجود ہے، لیکن پہلی والی روایت میں صحیحہ کا قید نہیں تھا، یہ روایت صحیحہ ہے جو عبداللہ ابن سنان نے نقل کی ہے انہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی رجل، ایک مرد کے بارے میں، قتل امہ، جس نے اپنی ماں کو قتل کیا تھا، ایرثھا، کیا وہ ماں کا وارث بنے گا؟ قال، تو امام نے فرمایا، ان کان خطأ، اگر یہ قتل خطئی تھا، ورثھا، تو یہ اپنے ماں کا وارث بنے گا، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا، اور اگر یہ جان بوجھ کر قتل کیا تھا تو لم یرثھا، یہ ماں کا وارث نہیں بنے گا۔ وَتَرَكَ الْإِسْتِفْصَالَ، امام نے تفصیل بیان نہیں کی دیت اور غیر دیت کی، یا وَتَرْكُ الْإِسْتِفْصَالِ دلیل العموم، تفصیل کو ترک کرنا یہ دلیل عمومیت کا، فیما ترکت ہو، جو ماں چھوڑ کر گئی ہے، مطلقاً، مطلقاً یعنی کیا، ومنہ دیا، اس میں سے دیت بھی ہے، وروایت الفضیل مرسلہ فلا تعارض الصحیح، جو اوپر والی روایت فضیل والی تھی وہ مرسلہ تھی، جبکہ یہ دوسری روایت جو کیا صحیح ہے، تو نتیجے میں مرسلہ صحیح کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نتیجے میں میراث کے قائل ہوں گے۔ الحاق شبہ العمد بہی، کیا شبہ عمد کو ملحق کریں گے، بہی، جناب جو ہے کیا ہے اس عمد کے ساتھ، او بالخطا، یا اس کو ملحق کریں گے خطا کے ساتھ، قولان، اس میں دو قول ہیں، اجودہما الاول، ان دو قول میں سے اچھا قول کون سا ہے؟ پہلے والا ہے، یعنی اس کو ہم عمد کے ساتھ ملحق کریں گے، کیوں؟ لأنہ، اس لیے یہ جو شبہ عمد والا قاتل ہے یہ عامد، یہ بھی گولی چلانے میں تو عمد ہے فی الجملہ، اگر کہ اس میں ٹارگٹ رکھا تھا ہرن کو، لگ گئی اس کے بیٹے کو، ووجہ العدم، اور دلیل ان لوگوں کی جو کہتے ہیں شبہ عمد عمد کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، کونہ، بتحقیق یہ قاتل خاطئا، یہ خطا کار ہے، کذالک فی الجملہ،
वलिअन्न तालील, और दूसरी दलील ये कि इस बेचारे को शिबह अमद वाले को भी मीरास मिलेगी, क्योंकि इल्लत बयान की गई थी कत्ल अमदी में बेमुकाबलत ही कि कातिल को उसके मकसूद का नकीर दिया जाएगा, जबकि हिरन को मारने वाले का ये तो मकसद नहीं था कि मुझे बाबा की मीरास मिले। ला यजरी फी है, ये इल्लत जारी नहीं होगी फी है इस शिबह अमद में। वला फ़र्क बैन सभी वल मजनून, कोई फ़र्क नहीं है कि जनाब वो कातिल छोटा हो या बड़ा, या मकतूल छोटा हो या पागल हो, कोई फ़र्क नहीं है वगैरह मा। लाकिन फिर इल्हाक़िहिमा बिल ख़ाति, लेकिन अगर कातिल छोटा बच्चा है या पागल, इसको ख़ताकार के साथ मुल्हक़ करें, यानी नतीजे में इसको मीरास मिले, अविल आमिद या आमिद के साथ मुल्हक़ करें, नज़रुन वल्लअल अव्वल औजह, शायद इसको खाती के साथ मुल्हक़ करना जो है क्या है वो औजह बेहतर है। वला बैनल मुबाशिर व सबब, और कोई फ़र्क नहीं है कि कत्ल करने वाला या जो कत्ल का सबब है। फिर ज़ाहिर मज़हब, ज़ाहिर फ़िक़्ह जाफ़रिया में लिल उमूम, इसलिए कि ये कानून उमूमी है कि कातिल को जो है क्या है वो मीरास नहीं मिलेगी। वह यरसो अदियत, और दियत का जो है क्या वारिस बनेगा, ठीक है, कौन? दियत अल मकतूल, मकतूल की दियत का, सवाउन वजबत असालतन कल खत व शिबही, चाहे वो दियत असालतन वाजिब हुई हो, यानी शुरू में शरीयत ने ही कहा दियत देनी है, अम सुलहन, या जो है क्या दियत सुलह के बाद हुई है, कल अमद, कत्ल अमदी में मकतूल के वारिस कहते हैं हमें दियत दे दो। कुल्लो मुनासिबिन लिल मकतूल, ये मुनासिब से मुराद है नसब वाले रिश्तेदार, जितने भी नसब वाले रिश्तेदार हैं मकतूल के वो भी वारिस बनेंगे, वो मुसाबिब, और जो है क्या है वारिस से सबबी बन रहे थे वो भी उस दियत में वारिस बनेंगे। खूब मुसाबिब और मुनासिब का गैरहा, जैसे दियत के अलावा मिन अमवाल ही, और मैयत के जो है क्या है अमवाल हैं, ले उमूम आयत उलुल अरहाम, इसलिए कि आयत उलुल अरहाम उमूमियत रखती है कि रिश्तेदार उसके जो है क्या है मीरास पाएंगे। फ़इन्नहु बितहक़ीक़ उलू जमउन मुज़ाफ़न, ये जमा है और मुज़ाफ़, हालांकि जमा नहीं है शिबह जमा है, तो ये उमूमियत का फ़ायदा देती है। फ़ी इर्सिल मुतक़र्रिब बिल जो माँ की तरफ से रिश्तेदार है, मसलन बरादर उम्मी है, ठीक है, बिल क्या वो वारिस बनेंगे? लहा, लहा की ज़मीर कहाँ जी की दियत की तरफ, कौलान, इसमें दो कौल हैं, मअख़ज़ुहुमा, उन दो कौल का सबब, उन दो कौल का दलील, मा सलफ, जो गुजर चुका, वो क्या था भाई, उलुल अरहाम उमूमियत रखती है, लिहाजा मुतक़र्रिब बिल भी वारिस बनने चाहिए। व दलालतो रिवायत मोहम्मद इब्न कैस व अब्दुल्लाह इब्न सनान, और ये दो रिवायतें दलालत करती हैं किस बात पर? और उबैद इब्न ज़ुरारा की भी रिवायत है, अनिल बाकिर अलैहिस्सलाम व सादिक अलैहिस्सलाम बिहरमान इख्वत मिनल ये कहते हैं कि बरादरान उम्मी जो है क्या है वो दियत में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। खूब, वह उल्हिक गैरहुम, और मुल्हक किया गया इन भाइयों के अलावा दूसरे रिश्तेदार, मिनल मुतक़र्रिब बिहा, जो माँ की तरफ से हैं, बहम, उनको भी भाइयों की तरफ साथ मुल्हक किया गया है, यानी वो भी मीरास नहीं पाएंगे। ले मफ़हूमिल मुवाफ़क़, भाई जब मेरा भाई, या यूँ कहें कि मकतूल का भाई दियत में वारिस नहीं बन सकता, तो भाई से जो दूर वाले रिश्तेदार हैं माँ की तरफ से, वो बतरीके औला वारिस नहीं बनेंगे। वस्तक़रबहुल मुसन्निफ़ फ़ी दुरूस, और इसी अदम मीरास को करीब शुमार किया मुसन्निफ़ ने किताब दुरूस में, बाद हुक्म ही, अलबत्ता मुसन्निफ़ साहब ने हुक्म भी किया है बेकसरिल मन अला मौज़े नस, कहा कि मना को हम महदूद करेंगे मौज़े नस पर। मौज़े नस जो है क्या है वो सिर्फ बरादरान उम्मी है और कोई नहीं है। वह यरसुहा, और दियत का वारिस बनेगा शोहर अगर बीवी कत्ल हो गई है, वह ज़ौजतो, और बीवी वारिस बनेगी अगर शोहर कत्ल हो गया, फिल अशहर, कौल अशहर के मुताबिक। व रिवायत सुकूनी बेमन एहमा, और सुकूनी साहब ने एक रिवायत नकल की है कि बीवी शोहर दियत में वारिस नहीं बनेंगे, ज़ईफ़तुन, ये रिवायत ज़ईफ़ा है,
اور محمولۃ علی تقیت، یا ہم کہیں گے کہ یہ روایت حمل کی گئی ہے تقیے پر. ولا یرثان القصاص اتفاقا. اچھا، بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے قصاص میں وارث نہیں ہوں گے، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے. ولیکن لو صلح علی الدیت، لیکن اگر قصاص کو دیت میں تبدیل کیا جائے، صلح کیا جائے عمدی صورت میں، جب عمدن قتل ہوا ہے، ورثہ منہا، تو دیت میں یہ دونوں وارث ہوں گے. کہ غیر ہا، جیسے کہ دیت کے علاوہ دوسرے اموال ہیں، وغیرہما من الوارث، اور جیسے کہ بیوی شوہر کے علاوہ دوسرے وارث بھی دیت میں وارث ہوتے ہیں. للعموم، اس لیے کہ ہمارے پاس وہی اولو الارحام والی آیت عمومیت رکھتی ہے کہ یہ اس میں وارث ہوں گے. تو الحمدللہ قتل کی بحث ختم ہو گئی. ابھی اگلے درس میں ہم جو ہے کیا ہے جناب تیسرا معنی پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.